سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے باتیں تو سنی ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے جو ہڈ بیتی ہو، آپ بیتی ہو۔ میرے مرشد کریم آپ نے اشارہ فرمایا تو میں قبلہ میجر محمد اکرام صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ بہت ہی اختصار کے ٹائم میں یہ اپنی صرف بتائیں گے اور خود ہی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آرمی کا ریٹائرڈ میجر ہوں اور ڈاکٹر ہوں، اسکن اسپیشلسٹ ہوں۔ لاہور میں میرا اپنا ہاسپٹل ہے۔ تو یہاں اس سلسلے میں آنے سے بیشتر میرا جو تعلق تھا وہ غیر مقلدوں کے ساتھ تھا۔ تقریباً 40 سال ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ کھانا پینا بیٹھا۔ پیر و فقیر کو بالکل نہیں مانتا تھا، کوئی پیر کی بات کرتا سخت غصہ ہوتا، چڑ ہوتی، پتہ نہیں کتنا اندر بات تھا، غصہ اور اپنی حالت ایسی کہ دن میں دو دفعہ شیو کرتا تھا، 3 پیس سوٹ پہننے، ٹائیاں لگانے ہیں، گھر کا سارا ماحول یورپین بنا ہوا تھا۔ ہر کمرے کے اندر VCR ڈیک اور پوری لائبریری بنی ہوئی تھی فلموں کی، ڈراموں کی۔ تو اپن سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا مگر سکون نہیں تھی۔ چونکہ میں خود ڈاکٹر تھا، میرا اپنا ہاسپٹل تھا، تو میں خود نشے کی گولیاں خود کھایا کرتا تھا اور کھا کے پھر پریشان ہوتا ہے، یار تو اتنی گولیاں کھا کر تیرا بنے گا کیا؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس میرے پورے ماحول کو دیکھ میری والدہ ماجدہ فرماتی کہ بیٹا تو کافر ہو گیا، تو نماز نہیں پڑھتا، تیرا سارا رہن سہن جو ہے وہ کافروں کی طرح ہے۔ اور میں ان کو بڑی دلیلیں دیتا تھا، وہ میری والدہ ماجدہ رونے لگتی، رو کے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، تہجد گزار تھی، میں اپنے کانوں سے سنتا تھا، تہجد کے وقت پہ میں پاس ہویا ہوتا تھا، دعا کرتے یا اللہ تو میں کچھ نہیں مانگتی، بس میرے بچے کو مسلمان کر دے۔ بس میں سمجھتا ہوں ان کی دعا کا صدقہ تھا، ورنہ میں بالکل دوست کے گڑے میں تھا۔ ایک دوست پانی سے مجھے لے کے آئے آپ کے بارگاہ میں، یہ نہیں کہا کہ پیسہ کا جانا ہے، بس گجرات سے ادھر جا رہے تھے، گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہا، ساتھ بیٹھے تھے، کہتے تھے بزرگ ہم سلام نہ کر لیں۔ میں نے کہا کر لیتے ہیں جی، وہ سلام کرنے کی نیت سے۔ مجھے یہ نہیں کہا کہ پیر صاحب کا جانا، اگر وہ پیر صاحب کا نام لے لیتے یا پیر کا نام لیتے تو میں نے یقین کرے میں ہاتھ جوڑ دیتے۔ میں کہا پیرا کو میں تھکیا، تو میں نے پیر کا نام سن کے میں کہا تو ادھر چلے گئے۔ آپ کے بارے میں جب بیٹھے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے کہ چہرہ دیکھتے ہیں، بس چہرہ دیکھنا ہے۔ پہلے خیال آیا چہرہ دیکھنے سے کیا ہوگا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں یار دیکھ لو، تم یہاں آگے اور دیکھ لو چہرہ۔ تو میں نے محبت سے چہرہ دیکھنا شروع کر دیا، بلکہ پتہ نہیں کیسی محبت کہاں سے آ گئی۔ جب جیسے میں نے چہرہ میں دیکھا، یقین کرے میرے احساس ہوا کہ میری والدہ صحیح کہتے ہیں۔ پہلا جو میرے اندر احساس چوٹ لگی یہی تھی، تیری والدہ صحیح کہتی ہے کہ تو مسلمان نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ توجہ فرمائی، اتنی محبت سے آپ نے دیکھا، میں نے لہسن سے صرف پگھل گیا، میں سارے جسم سے پانی مانگ گیا، میں رونے لگا، مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہا تھا۔ آپ نے شکر فرمائی، تبکی فرمائی اور کہا کہ میجر صاحب آپ ہمیں پسند آ گئے ہیں۔ سمجھ لگے کہ جس کو اللہ کا دوست پسند کر لیں اس سے اللہ جل شان کو پسند کر لیتے ہیں، اس سے اللہ کے پیارے محبوب کو پسند کر لیتے ہیں۔ یقین کریں جب سے چہرہ پر دیکھا ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، بس عید کی نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن جب سے چہرہ پر دیکھا ہے نماز پھر نہیں چھوٹی۔ جب سے چہرہ پر دیکھا ہے پھر وہ لباس ختم، وہ ٹائیاں بڑی بڑی میں خود کاٹ کے پھینک دی۔ بیوی کہتی کسی کو دے دو، کہتے نہیں۔ پھر روتا ہوا آپ کے بادل جب میں نکلا، روتا ہوا جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، جیسے گاڑی سٹارٹ ہوئی، گاڑی کے اندر کیسٹیں لگی ہوئی گانوں کی، کچھ ایسے گانے کی آواز مجھے بڑی سخت، پہلی ملاقات کے بعد ہی میں نے کیسٹ کو باہر پھینک دی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ تو کیسٹ جو باہر پھینکی ہے اسے تو اٹھائے گا، کوئی سنے گا، تیرے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ مجھے گناہوں کی فکر پڑ گئی، اس کے باقی کیسٹیں میں نے ساری ادھر ہی پھینک دی، راستے سے پھینک توڑ کے پھینکا گیا۔ گھر جا کے جو بھی لائبریری بنی ہوئی ساری خرافات سب کچھ میں نے ضائع کر دی۔ اور جب چہرہ میں دیکھا یقین کریں نہ وہ لباس رہا، نہ وہ چہرہ رہا، نہ وہ دوستیاں رہی، نہ وہ سوچیں رہی، ہر چیز بدل گئی الحمدللہ آپ کی نگاہ کے صدقے سے یہ۔ اور پھر جب سے چہرہ میں دیکھا میں نے سکون کی گولی نہیں کھائی، وہ گولیاں پھکے باتا تھا، یقین کریں جب سے چہرہ میں دیکھا گولی نہیں کھائی، کوئی گولی بھی چھوڑ رہی ہیں۔
الحمدللہ ایک نظام چل رہا ہے آپ کی نگاہ کے صدقے سے، مسجد چل رہی ہے، مدرسہ چل رہا ہے، اور جو کچھ چل رہا ہے آپ کی نگاہ کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ رکھے، امین رکھے. کاریگر جو ہوتا ہے نا، اگر دیاری چیز نہ بناوے تو بڑا فکر ہو، سارا دنوں کو دے دیا چیز بنی نہیں، اور پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. کیونکہ مقصد پیسہ ہے. ہم روٹی کھانے نہیں آئے. ہمارے آنے کا مقصد ہے اگر کوئی بندہ بے نمازی ہو گیا تو کیا بیٹھا، کوئی داڑھی نہ رکھا ہے، کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، سارے آنے کا کیا فرق. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. الحمدللہ 2500 بندہ ڈیلی نظر کھا رہا ہے، میں ایک روٹی نہ کھوا سکتا. میرے مرشد نے فرمایا بیٹے نہ تما نہ منا نہ جمع. مرشد نے فرمائی آج تک نہ میں پیسے خرچ کرتا ہوں نہ اپنے بچہ کو کھلاتا ہوں. مریدہ کو ہونے میں نہیں پتا کتنا خرچہ ہو رہا ہے، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں. ایک درد نہیں اتنا خرچہ میں نہیں پتا. مجھے یقین ہے جس رب نے وعدہ کی تو ہے، میں نہیں سکتا میں نے سمجھ چکا میرا تو کیوں روکا سارا خدا سے یقین ہو. اس بات سے پلے خرچ نہیں بنتے. پنچھی کے دلیں جن کا تقوی رکھتے وہ رزق میں ہر چیز خدا نے دیکھتا بندہ کیوں بھوکا مرتا ہے. جب ہر چیز مخلوق تو خدا رزق دیتا ہے تو بندہ کیوں بھوکا مرتا ہے. اس کا حوصلہ نہیں، کا یقین نہیں. میرے ساتھ میں کیوں کھڑا کیا ہے، میں شہر کو دکھا رہا ہوں. مجھے تقریریں نہیں آتی ہیں، تقریریں ماشاءاللہ دائمان ہر پاس تقریریں. میں نے جو علم پڑھا ہے وہ ہے لطیفت علم. اس میں دودھ کے اندر گھی ہوتا ہے، دودھ نظر آتا ہے، گھی نظر نہیں آتا. آٹے کے اندر چوٹے ہوتے ہیں، آٹے نظر آتے ہیں، چوٹے نظر نہیں آتے. لیکن گندا آٹا مرغی تھلے رہنے دے دیے. کیوں بھائی؟ کیڑی کتاب پڑھی؟ کیڑی کتاب پڑھی؟ گندا آٹا تو صاف ہے. اللہ نے ان کے دماغ میں کوئی چیز پائیے انہوں سمجھ آتی ہے. میں کہنا سنیوں وہ مرغی کتنی سیانی ہے جو گندا آٹا ہی نہیں رکھتی تو سر گندے نال دوستیاں نہ آتی. اے دولت، اے نور، اے صرف جس کے اندر عشق نے رکھیا کتے اور تو چنگے ہوں مالک دے کر راکھی کر دے ساتھے ساتھے نگے ہوں تر مالک کا مون نہیں کرتے ہمیں پہلے ساتھے ساتھے ہوں اٹھ اٹھا ہو پی ہو لائی کبادی گھر کے کتے تھے. بابے بولے نے کیوں پھر مرشد جب سارے کہتے رہے تو صحیح کہتے اور آئیاں سے کیوں مرید ہو رہے سارے کہتے رہے. بابے بولے میں شکتا دور تھی کالا نہیں منی کہ تو نفس نے کیا بات نہیں اور آئیے ہر دے ختم ہو. پھر کیا کیتا؟ پھر کیتا کیا؟ انہوں نے حالات دل کی پڑھو کیا کیتا؟ سوچیا بھائی ہوں میں راتی جاگتا لیکن وہ سکون نہیں. حضور دا نواسا ہے وہ سکون نہیں. رات مرنے والا ہے وہ سکون نہیں ہے. لیکن وہ چیز کی دل گئی جیڑی مرشد سے جیتی تھی. پھر کیا کیتا؟ کنجرہ پر گیا میں نے نار لا لو. انہوں نے کیا کتنے پیسے لیں گے؟ پیسے نہیں لیتا ہے کہتا ہوا کیا کیتا بابے بلے نے کسی کنجر کو برداشت کرے گا. کنجر کو برداشت کرے گا. بابا بلے نے کیا کیا ہے نہ کہ کنجری پڑیا میری گات نہیں گھٹتی میں نے نرس کے گال بنا دو. کیا بابا بلے نے خود کیا ہے کہ مرشد کو منایا. میں قصور کیا کوئی ایم ناظر وغیرہ آئے ہیں انہوں نے سیدھا سوال کیا ہے. میں کہ جان بابے بلے نے کتنا عرصہ ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں 350 سال. میں کو اس بات جمعہ کوئی نہیں 350 سال پہلے مطلب چمکتا ہے اس بات کوئی نہیں جمعہ جمعے ہے لیکن لویا کوئی نہیں. یہ مرنے کا کام جو ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا. لویا ٹکتا ہے نہیں کرتا ہے. لویا کیا جدو کاریگر میں ملے سناسی تو اس کو آپ ہی سے رکھتا ہے. اتنا مارتا ہے اس کی جگہ آپ ہوتی ہے وہ جانتے دس پلیت کیا کیتا کوئی اصل پلیت کا سے اتنا مارتا ہے کہ مر جاتے پھر نکالتا ہے پھر پانی چھوڑتا ہے. ڈوبتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہاں ہونے تک ڈوبتا ہے. پھر ڈوبتا ہے کیا کرتا ہے؟ دیکھو ترتا ہے کہ جڑا کھائے گا وہ تارے گا کہ ڈوبے گا؟ ہاں تو جی جڑا کھائے گا تارے گا کہ ڈوبے گا؟ اس طرح نقطہ چھکر ہے. اگر وہ خود نہیں مر رہا تھا دوسرے نے بھی مار گئے. خود نہیں مر رہا تھا دوسرے نے مار گئے. جو خود مر کے تر گئے پھر ڈوبتا ہے نہیں. طرح سے دادا کہتے ہیں
اسی مردہ نہیں کہتے، اسی زندہ تو کہتے ہیں. اپنی ہستی مٹا دیتی ادھیان تک بتاتے ہیں. اسی رہ کے کسی کی خدمت نہیں کرتے، وہ جا کے بھی لوگوں کی خدمت کرتے. کھانے والے اور کھانے والے اور راجے صاحب ایک برجان کے برار ہو گئے. یہ بوئے نہیں، میں کاریگر اپنے بنتا، یہ بوئے نہیں. یہ اندر والا دشمن سے بیٹھا ہے. یہ کتابوں نال 6000 کتاباں پڑھیا اچھے کتاب بچاتا ہوں. بات فقیرہ کسے نہیں مارا ظالم چور ڈر نہ ہوں. مولانا روح کیا ضرورت پئی ہے جو حضرت شاہ محمد علیہ السلام خط میں لکھنے والا کیوں تھے مرید ہوئے ہیں؟ پھر میرے شاہ صاحب سید ہوئے تو پیر شاہ کا کیوں جا کے مرید ہوئے ہیں؟ کس بات میں جب سید تھی نانے کا مرید تھی، مجدد پاک خلیفہ تھی، باپ کا خلیفہ تھی، دوسری کا جو خلافت، لیکن حضرت پاک کی خلافت کیوں کیا؟ ویکھا ہے وہ چہرے عالم نہیں ہے، لیکن ویکھا حضور دا خزانہ لوٹے ہوئے ہیں. ہم ایویں نہیں ہیں، ہم خشمہ والے ہیں. میں خود نہیں مرید کرتا، میرے باپ نے مرید نہیں کیتے، نہ میں مرید کرتا تھا، نہ کرن دی شوق تھی. صرف ایک شوق تھی، انہاں دی زیارت کرنا، انہاں دی زیارت کرنا. اگلے دن میں مدرسے گیا تو دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں. میں رونے لگا میاں تو تا جتیا پر بیٹھا ہوا سی، آج تیرے مدرسے دورہ حدیث پڑھا جانا ہے، تو کیا سی؟ میں نے کچھ نہیں. علماء نے محبت کی تھی، خدا کی قسم کے اس محبت کا صدقہ آگے ملتا ہے. جو کام تو کام پونے 400 بچہ یہ اپنے خانے سے میجر صاحب کا بکرا، کرنل صاحب کا بکرا، ملک حنیف کا بکرا، ہر ملک یعقوب میجر یعقوب کا بکرا ہر علاقے میں مسلمانوں ہم کیوں مارے لٹے گئے ہیں؟ افسوس ہم کبھی نہ کرتے جو اسی اپنے نبی شریف کا چھڑ دے. دوڑنا نہیں ہے، ایک چیز اپنا والی ہے، ایک ہار والی ہے، ایک زبان سے تعلق رکھتی ہے، ایک قلم سے تعلق رکھتی ہے. ایک 29 حروف ہے، 29 حروف ہے. اس واسطے کم تو کم 2.5-3 سال چاہیے سرکاری بن جائے. کتنا ٹائم چاہیے؟ قانون لکھا ہے نا 2.5-3 سال. اچھا تو زبان نال پڑھے، آنکھ نال دیکھے، عقل نال سوچے، قانون لکھا ہوا ہے تو تیرے کو 2.5-3 سال لگ دے. جڑی تیرے اندر کتاب پئی ہے، دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دنا دیا جانے ہوں بچے بیڑے تے بچے چھے تے بچے بن مہانے ہوں. دولت بغد دے اندر تے کمبو بانو تانے ہوں. دل کا محرم کوئی نہیں ملیا جو ملے کرم جو پٹھانے ہوں. میں پنجابی پیر پٹھان ہاں تو میں نے ادب کیا کہ مرشد نے نظر کی تھی. میرا ایکا کمرہ تھی، دوسرا کمرہ بھی کون تھی، لیکن میرے مرشد نے نظر کی تھی. آج یہ مدرسہ نہ لکھ سکتا ہے، نہ مارکیٹ بنا سکتی ہے. جو میں دنیا دار ہوتا تو مارکیٹ بناتا، پتہ چلتا پیر صاحب کی کو مارکیٹ ہاں وہ مدرسہ نہ لکھ سکتا ہے، نہ کرایہ کی جا سکتا ہے. تو میں اپنے نبی کا جس دن کا گھر کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. میجر اسلام سے ذرا مرید کھڑے ہو، یہ میجر اسلام سے مرید ہے، جو تعارف کرا رہا تھا یہ ان کے مرید ہے. مقصد یہ ہے جس مقصد کا سوال آیا ہے وہ نہیں کرتا، وہ کر لے سارے پٹھے کام سے ہو جائیں گے. اللہ عمل کرنے سے متوفیق. اچھا جی، امر کو بجا لانا پڑے گا ورنہ گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. آپ کال والے ہم حال والی گل کی آپ کی نظر شفقت ہے کہ آپ نے مجھے کال والوں میں شامل کر دیا، ورنہ میں غریب تو نہ کال والوں میں ہوں اور نہ حال والوں میں ہوں. سورہ یوسف سے ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے. یہ قرآن کا 12 نمبر سورہ ہے اور جو آیت میرے ذہن میں آئی ہے وہ 111 نمبر آیت ہے. سورہ یوسف کی آخری آیت ہے.
مجھے قبلہ مفتی صاحب مفتی احمد سعید طفیل صاحب معاف کر دیجیے گا، رنگ بدلتا ہوا دیکھ کر میرے ذہن میں جو آیت آئی ہے میں اسی پہ تھوڑا معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ لام کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے پھر بھی شک نہیں کرنا۔ کانا قصصہم اللہ کے بیان کردہ قصوں میں عبرتن سبق ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ صاحبان عقل کے لیے۔ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، ایک دفعہ پھر پڑھوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے شک نہیں کرنا، میری پرانی باتوں میں تمہارے لیے نیا سبق ہے اگر تم عقل رکھو۔ آپ کی سناٹے کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے عقل والوں کے لیے میری پرانی باتوں میں نئے سبق ہے۔ میں نئے سبق کے لیے ایک پرانا قصہ دیکھ رہا ہوں قرآن سے، جو کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے۔ یہ قرآن کا 5 نمبر سورہ ہے، اور جو ابھی پرانے قصے کے لیے میں آیت کو دیکھ رہا ہوں یہ 82 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد رب العزت ہوا لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، محبوب یہ یہودی تیری امت کی کبھی بھی عزت نہیں کریں گے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں میرے صاحبو، قصہ تو پرانا ہے لیکن آج کی زندگی کے لیے عقل والوں کے لیے نیا سبق ضرور ہے اس میں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ پنکھا میری طرف نہ آئے، لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، محبوب یہودی تیری امت کے کبھی سجن نہیں ہوں گے۔ ذرا سپیکر سیٹ کرائیں۔ محبوب یہودی تیری امت کے کبھی سجن نہیں ہوں گے۔ والذین اشرکوا، محبوب مشرک مومن کی عزت نہیں کریں گے، مشرک مومن کی کبھی بھی عزت نہیں کریں گے۔ 23 مارچ ہے، آپ ٹھیک ہے شاباش، 23 مارچ ہے، آپ جتنے مرضی میچ کھیل لیں انڈیا کے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے انڈیا پاکستان کی عزت نہیں کرنے والا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی، کس کے سر سے گزر گیا۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں، یار محمد علی اور فاطمہ مل جائیں تو پاکستان بنتا ہے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی، وقت نہیں، آگے چلنا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا النَّصَارَى۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں نا، یہ تیری ساری امت سے پیار کریں گے،